لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر صلوات اللہ۔ عشر مجالس کی آج 7ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ مصلحین کے شرائط کو بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرتے ہیں اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کے ختم کرنے کی فکر کرتے ہیں، ان کے شرائط اور خصوصیات کو قرآن مجید اس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ التائبون، ان کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک سے جڑے ہوتے ہیں، وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں۔ العابدون، وہ اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب کے سوا کسی اور کو لائق عبادت جانتے ہی نہیں ہیں۔ الحامدون، ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے مالک کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے خالق کی ستائش کرتے ہیں اور اپنے رب ہی کو لائق حمد و ثنا جانتے ہیں۔ السائحون، اور ان کی چوتھی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق اور مالک کو دیکھتے ہیں، انہیں کائنات کا ذرہ ذرہ خالق اور مالک کا پتہ بتاتا ہے۔ الراکعون، اور ان کی پانچویں صفت یہ ہوتی ہے وہ رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظمتوں کا مالک ہے، میرا پروردگار عظیم ہے، میرے پروردگار میں کسی طرح کا نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی نقص ہے اور نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے۔ میرا خالق اور مالک ہر طرح کے عیب سے، نقص سے اور کمی سے پاک و پاکیزہ ہے۔ میں اس رب کی اور اس عظیم پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اور سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا پروردگار بلند و بالا ہے، کبریائی اسی کا حق ہے، وہ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی پائی ہی نہیں جاتی۔ میں اس ہر عیب اور نقص سے منزہ پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ جب مصلحین کے اندر یہ 6 باتیں پائی جائیں، پہلی بات تائب ہوں، دوسری بات عابد ہوں، تیسری بات حامد ہوں
اور چوتھی بات کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق کو دیکھتے ہوں، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہوں۔ ان 6 منزلوں پر فائز ہونے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب یہ صالح جب بن گئے تو صالحین ہی سماج اور معاشرے کو بدل سکتے ہیں۔ اب یہی لوگ سماج میں اچھائیوں کو عام کریں گے، برائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ الحافظون لحدود اللہ، حدود الہی کی حفاظت کریں گے، دین خدا کا تحفظ کریں گے، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی گرامی کے شریعت کو تحفظ کریں گے۔ وبشر المؤمنین، جو مصلحین اتنی شرطوں پر فائز ہونے کے بعد سماج اور معاشرے کو بدلنے کے لیے نکلتے ہیں نا، اور تائب و عابد و حامد و سائح اور راکع و ساجد بننے کے بعد جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وادی میں قدم رکھ دیتے ہیں اور دین خدا کے حدود کی حفاظت کی راہ میں جب قدم رکھ دیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وبشر المؤمنین، ایسے صاحبان ایمان کو قرآن بشارت دیتا ہے۔ اگر آیے کریمہ پہ غور کیا جائے نا تو آیے کریمہ صرف اور صرف مصلحین ہی نہیں، ہاں کربلا کے مصلحین اعظم کے صفات کو بیان کر رہی ہے۔ کربلا کے سالار شہیدان کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین اور ان کے با وفا اصحاب کی جو بارز اور مصداق کے عتم ہے وہ یہی آئے کریمہ حسین اور ان کے با وفا اصحاب نکلے ہی اسی لیے تھے تاکہ جو نانا کے دین کی صورت کو مسخ کر دیا گیا ہے، اس صورت کو بدل دیا گیا، بدلی ہوئی صورت کو اپنی اصلی صورت پہ پلٹانے کے لیے یہ قیام تھا۔ تو دین محمدی کی صورت بدلی کہتے گئی۔ نبی گرامی کے بعد ثقیفہ کا مسئلہ پیش آ گیا، ثقیفہ کے بعد مسئلہ ارتداد پیش آ گیا، اور جب مسئلہ ارتداد پیش آیا یعنی ارتداد کے نام پہ لوگوں کو قتل کیا گیا، لوگ حکومت کو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے مگر یہ کہا گیا کہ یہ زکوٰۃ کے منکر ہیں۔ وہ منکر زکوٰۃ نہ تھے، وہ منکر حکومت تھے، انہوں نے حکومت کا انکار کیا تھا، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، مگر ان کا گلا کاٹ دیا گیا، یہ کہہ کے کہ یہ مرتد ہو گئے، یہ کہہ کے کہ یہ کافر ہو گئے، اور اسی طریقے سے سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے اپنے بعد یعنی پہلے خلیفہ نے اپنے بعد کا جانشین دوسرے خلیفہ کو معین کیا۔ اسی لیے کل کی جو بات آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ دوسرے خلیفہ کا تقرر کیسے ہوا، یہ کل کی بات تھی۔ اس کے بعد دوسری بات کل کی یہ تھی کہ جب دوسرے خلیفہ آئے تو ان کے یہاں نظام حکومت کیا تھا، انہوں نے سیاست کے قانون کیا لاگو کیے تھے، یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات یہ عرض کیا تھا کہ دوسری حکومت میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا کردار کیا تھا، اور چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ دمشق کیسے فتح ہوا، اور پانچویں بات یہ عرض کیا تھا عراق کیسے فتح ہوا۔ یہیں پہ بات رک گئی تھی نا، عراق کیسے فتح ہوا۔ عراق کے 2 شہر تھے، ایک شہر کا نام تھا ہیرا، دوسرے شہر کا نام تھا انبار۔ عراق کا جو مرکزی شہر تھا اس شہر کو کہا جاتا ہے شہر ہیرا، بہت توجہ کریے گا، جہاں لخمی بادشاہوں کی حکومت تھی۔ اور سن 13 ہجری میں محرم کے مہینے میں خالد بن ولید کی قیادت میں شہر ہیرا کو بھی فتح کیا گیا اور شہر انبار کو بھی فتح کیا گیا، لیکن اس کے بعد خالد بن ولید کو دمشق بلا لیا گیا، لہٰذا عراق کے باقی شہر کو بکر بن وائل کے سردار مثنی بن حارث شیبانی نے ہیرا سے لے کر بابل تک کو فتح کیا۔ کیوں عراق کو فتح کیا گیا تھا؟ کیوں عراق کو پہلے فتح کیا گیا تھا؟ اس لیے عراق کو پہلے فتح کیا گیا تاکہ ایران کو فتح کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اور یہ بھی رائے کس نے دی تھی؟ یہ جو مثنی بن حارث شیبانی ہے، یہ عراق کا رہنے والا انسان ہے، عراق کا رہنے والا انسان، اس نے عراق سے آ کر حضرت ابو بکر کی خدمت میں ایک مشورہ پیش کیا اور کہا یہ کہ اگر ایران کو فتح کرنا ہے تو پہلے کسے فتح کرنا ہوگا؟ پہلے عراق کو فتح کرنا ہوگا۔
اور پھر عراق جب فتح ہوا تو یہی شخص مثنیٰ بن حارثہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ ایران کو کس طریقے سے فتح کیا جا سکتا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میرے مدد کے لیے ایک لشکر بھیجیے، میں ایران کو فتح کرنے میں مدد کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر نے دوسرے خلیفہ سے یہ کہا، چونکہ ابو بکر کے جانے کے دن قریب تھے اور وفات اور انتقال کا وقت قریب تھا، تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھو مثنیٰ بن حارثہ کی مدد کرنا۔ کس چیز میں مدد کرنا؟ فوج بھیجنے میں مدد کرتے نا۔ تو جب پہلے خلیفہ کا انتقال ہوا تو اب کون آیا ہے؟ دوسرے خلیفہ آئے۔ دوسرے خلیفہ کا زمانہ انہوں نے جناب مختار کے والد کو ابو عبیدہ ثقفی کو، جناب مختار کے والد کا نام ہے ابو عبیدہ ثقفی، ابو عبیدہ ثقفی کو لشکر کا کمانڈر بنا کے ایران سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اچھا، تو ابو عبیدہ ثقفی ایک اور دوسرے کون تھے؟ مثنیٰ بن حارثہ شیبانی۔ ان دونوں نے مل کر ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور کئی لڑائیوں میں پے در پے ایران کو شکست دے دیا۔ کن لوگوں نے ایران کو شکست دے دیا؟ ابو عبیدہ ثقفی جناب مختار کے والد نے، اور مل کے دوسرا انسان کون تھا؟ مثنیٰ بن حارثہ شیبانی نے کئی مرتبہ۔ لیکن ایران، اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ ایک طرف ایران ہے، اس وقت اسے فارس کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف کون ہے؟ مسلمانوں کا لشکر ہے نا۔ تو کئی لڑائیوں میں ایران کو شکست دیا، لیکن ایک واقعہ جسر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جسر کہتے ہیں پل کو۔ یہ واقعہ پل کیا چیز ہے؟ مسلمانوں کا لشکر ایک پل سے گزرا، اور پل بھی ہاتھ سے بنایا ہوا پل تھا، مان لیجئے لکڑیوں سے بنایا ہوا پل۔ پوری فوج مسلمانوں کے پل سے گزر کے اس طرف چلی گئی، اور جانے کے بعد ان لوگوں نے پل کو توڑ دیا، مسلمانوں نے پل ہی خراب کر دیا تاکہ واپس جانے کے لیے کوئی راستہ نہ رہے۔ لیکن اس میں مسلمانوں کا لشکر شکست کھا گیا۔ کس سے شکست کھا گیا؟ ایران کے مقابل میں شکست کھا گیا، اور بہت سارے مسلمان مارے گئے۔ اتنی بات ذرا توجہ کرنے کی ہے، بہت سارے مسلمان مارے گئے اس جنگ میں۔ اب کیا ہوا؟ لیکن مسلمانوں نے اپنی ہار نہیں مانی، مسلمانوں نے شکست کو تسلیم نہیں کیا۔ ہاں، بڑی زحمتوں سے دوبارہ پل تیار کیا۔ پل تیار کرنے کے بعد پھر واپس ہوئے۔ جب واپس ہوئے تو خلیفہ کو انہوں نے پیغام بھیجا۔ خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ کون ہے؟ دوسرے خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ ہمیں مددگار لشکر کی ضرورت ہے، ہمیں اور مزید لشکر کی ضرورت ہے۔ تو دوسرے خلیفہ نے امیر المومنین سے کہا، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، میرے امام سید الشہداء نے بھی جگہ جگہ کہا، ہم کبھی بھی گمراہ لوگوں کو اپنا بازو نہیں بنایا کرتے ہیں۔ بہت توجہ، دوسرے خلیفہ نے امیر المومنین سے کہا کہ آپ مددگار لشکر کے سپہ سالار بن جائیے، مگر آپ شجاع کسے کہا جاتا ہے اور کسے کریم کہا جاتا ہے؟ صرف میدان جنگ میں تلوار چلانا شجاعت نہیں ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف میدان جنگ میں تلوار چلانا ہی شجاعت نہیں ہے۔ معصوم کی حدیث ہے، ظالم اور جائر و ستمگر حکمراں کے سامنے کلمہ حق بول دینا یہ بہت بڑی شجاعت ہے، یہ بہت بڑی شجاعت ہے۔ تو جب امیر المومنین سے کہا آپ چلے جائیے، تو امام نے کہا میں تو نہیں جا سکتا۔ اللہ 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 اللہ، اس شجاعت پہ، اس حمیت پہ، اس غیرت پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ کہا میں تو نہیں جا سکتا۔ تو سعد ابن ابی وقاص تیار ہوا۔ کون تیار ہوا؟ سعد اسی سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے کو عمر سعد کہا جاتا ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سعد ابن ابی وقاص تیار ہوا تو مددگار لشکر کے ساتھ چلا کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص چلا۔ اب یہ جب پہنچے تو مثنیٰ بن حارثہ شیبانی بھی زخمی ہو چکے، ایران بھی ہار مان کے شکست کھا چکے تھے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی کچھ صلح کا اگر راستہ نکلے
تو صلح کر لیتے۔ ایرانیوں نے دیکھا کہ اگر صلح کا راستہ ہے تو صلح کر لیتے۔ تو جب ایرانیوں نے صلح کی درخواست پیش کی تو مسلمانوں نے کہا کہ ہماری طرف سے 3 شرطیں۔ کہا پہلی شرط کیا ہے؟ کہا پہلی شرط ہے کہ یا تو جنگ کرو۔ اچھا، کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا یا تو ٹیکس دو، جزیہ دو، ٹیکس دو۔ کہا تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ کس سے شرطیں رکھی تھی؟ کس سے شرطیں رکھے تھے؟ ہاں، ایرانیوں سے، یا جنگ کرو یا کیا ہو جاؤ، ٹیکس دو یا مسلمان ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جنگ کریں گے، توجہ کریے گا، ہم جنگ کریں گے۔ جب انہوں نے کہا جنگ کریں گے تو یہاں کے اوپر جنگ قادسیہ وجود میں آئی۔ کون سی جنگ؟ یعنی وہ جنگ جو مسلمان فارس کے خلاف لڑے، فارس یعنی ایران کے خلاف، اس جنگ کو کون سی جنگ کہا جاتا ہے؟ جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے۔ چند دن تک یہ جنگ جاری رہی جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، ایران کو شکست ہوئی۔ اب توجہ کریے گا، یہ فتح یعنی ایران کے کچھ شہر، یا تاریخ نے لکھا ہے کہ 15 ہجری میں، ہجرت کے 15ویں برس فتح ہوا ہے ایران، اور کچھ جگہ کے اوپر لکھا ہے کہ ہجرت کے 16ویں برس فتح ہوا ہے۔ اب جب اتنی بات ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت کے 14ویں برس دمشق اور اسی کے ساتھ ساتھ عراق بھی فتح ہوا، اور ہجرت کے 15ویں برس کون فتح ہوا ہے؟ کون فتح ہوا ہے؟ ایران فتح ہوا، یا 15ویں برس یا 16ویں برس۔ تو جب مسلمانوں کی فوج ایران سے لڑ رہی تھی تو سوال یہ کہ مسلمانوں کی فوج کی چھاؤنی کہاں بنائی گئی؟ جنگ قادسیہ میں۔ بھائی چھاؤنی بنائی جائے گی نا، مسلمانوں کی فوج کی چھاؤنی کہاں بنائی گئی؟ 2 جگہیں تھیں اس وقت، آباد جگہ نہیں تھی۔ ایک جگہ کو بصرہ کہا جاتا ہے، دوسری جگہ کو کوفہ کہا جاتا ہے۔ تو کوفہ اور بصرہ اس وقت شہر نہیں تھے سن 15 ہجری میں، لہذا جنگ قادسیہ میں کوفے کو اور بصرے کو فوجیوں کے لیے چھاؤنی بنایا گیا تھا۔ اتنی بات سمجھ میں آ کے اب جب جنگ قادسیہ میں مسلمانوں نے ایران کو شکست دے دیا اور خود کو فتح حاصل کر لی، تو یہ تو چھاؤنی تھے نا کوفہ اور بصرہ۔ اسی کے کچھ دنوں کے بعد سب سے پہلے بصرہ شہر میں تبدیل ہوا اور اس کے بعد کوفہ شہر میں تبدیل ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ گویا سن 16 اور 17 کے درمیان تک یہ کوفہ اور بصرہ شہر میں تبدیل ہو گیا، جو ایک چھاؤنی تھی، فوجی چھاؤنی تھی، اب وہ فوجی چھاؤنی سے کس میں بدل گیا ہے؟ شہر میں۔ بصرہ بھی شہر ہو گیا اور کوفہ بھی شہر ہو گیا۔ اسی طرح سے دوسرے خلیفہ کے زمانے میں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ مثلاً بیت المقدس میں اس وقت، یہ جو بیت المقدس ہے یہ بھی اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا، یہ بھی 15 اور 16 ہجری میں فتح ہوا ہے۔ اور آپ اور آگے بڑھیں تو سن 17 ہجری میں مسلمانوں نے بحرین کو فتح کیا۔ پھر جن 18 اور 19 ہجری میں طاعون کی بیماری ہو گئی، لہٰذا کوئی جنگ نہ رہی، فتح کا سلسلہ رکا رہا۔ اور سن 20 ہجری میں مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا، یعنی سارا کا سارا مسئلہ کہاں تک ہے؟ اور 23 ہجری تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں نے افریقہ کے کچھ ایریے کو فتح کیا، ایران کے اچھے خاصے شہروں کو فتح کر لیا۔ اب یہ زمانہ کس کا تھا یہاں تک؟ سن 23 تک دوسرے خلیفہ کا زمانہ۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، دوسرے خلیفہ کو جس نے کاری ضرب لگائی ہے اسے ابو لولو کہا جاتا ہے، اور ابو لولو کا نام فیروز ہے۔ ابو لولو ایران کے رہنے والے ہیں، ایران کے ایک شہر کاشان کے رہنے والے ہیں۔ آج بھی ابو لولو کا مزار اور ابو لولو کی قبر کاشان کے اندر موجود ہے نا۔ ابو لولو نے بڑی کاری ضرب لگائی تھی، اور ایسی ضرب لگائی تھی کہ جب حضرت عمر بن الخطاب پانی پیتے تھے تو باہر نکل آتا تھا، پانی رکتا نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے دیکھا یہ اور محسوس کیا۔ اب اس تاریخ کو پڑھنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ آخر تیسرے خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوا، آج کی گفتگو۔ بس دیکھا سقیفہ نے پہلے خلیفہ کو بنایا
اور پہلے خلیفہ نے دوسرے خلیفہ کو بنایا، اور دوسرے خلیفہ کسے بنانے جا رہے ہیں؟ تیسرے خلیفہ کو بنانے جا رہے ہیں۔ پر دوسرے خلیفہ کو وصیت لکھنے والا کون تھا پہلے خلیفہ کے؟ تیسرے خلیفہ تھے نا، تو ان کا بھی تو حق ادا کرنا ہے یا حق ادا نہیں کرنا ہے؟ بھئی ان کا حق ادا کرنا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، انہوں نے بڑی کاری ضرب لگائی تھی، بڑی کاری ضرب لگائی، پانی پیتے تھے تو رکتا ہی نہیں تھا، باہر نکل آتا تھا پانی، تو یہ سمجھ گئے کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ لہٰذا اپنے اطراف والوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد توجہ کریے گا، اسے ایک سنی عالم دین ہیں ابن ابی الحدید معتزلی، ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے کتاب شرح نہج البلاغہ میں اس بات کو لکھا ہے، اور وہاں سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب دوسرے خلیفہ نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کہ رسول خدا جب دنیا سے گئے تو 6 لوگوں سے راضی تھے۔ کتنے لوگوں سے راضی تھے؟ 6 لوگوں سے راضی تھے۔ بہت توجہ کریے گا، ان کے الفاظ ہیں علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف۔ کتنے لوگوں کو بتا دیا میں نے؟ مجھے بتائیے ذرا۔ یہی کہا انہیں 6 لوگوں سے گزرے۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، اما اس پہ غور کریے گا، میری رائے کیا ہوتی ہے الہی رہنما کے چننے کے لیے؟ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میری رائے کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو انحراف ہے دین میں، یہی تو دین کو بدلا جا رہا ہے۔ میری رائے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی دین خدا کا ہے، رہنما خدا کا ہونا چاہیے، اصول بھی خدائی ہونے چاہیے، اللہ اللہ، اصول بھی خدائی ہونے چاہیے نا۔ میری رائے یہ ہے کہ 6 لوگوں کی، اس کو کہتے ہیں شورا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شورا۔ شورا کا مطلب یہ ہوتا ہے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی دوسرے خلیفہ نے، اور اس میں یہ کہا تھا کہ یہ لوگ آپسی مشورے کے ذریعے سے ان 6 میں سے کسی ایک کو رہنما چن لیں، کسی ایک کو خلیفہ چن لیں۔ اسے کہا جاتا ہے کیا؟ اسے کہا جاتا ہے شورا۔ کاری ضرب لگنے کے بعد انہوں نے یہ شورا بنایا ہے۔ اب میرا مجمع توجہ سے سنے گا، شورا بنایا، کہا میری رائے یہ ہے کہ یہ 6 لوگ سے رسول خدا اپنی وفات کے وقت کیا تھے؟ راضی تھے، راضی گئے ہیں، لہٰذا ان کی ایک کمیٹی بنے گی۔ صحیح ہو گئی یہاں تک بات؟ یہ اپنے مشورے کے ذریعے سے کسی ایک کو انتخاب کر لیں گے، اور کہتے ہیں کہ دوسری بات سنیے گا، اگر میں کسی کو اپنا جانشین معین کروں تو یہ بھی سنت ہے، اور معین نہ بھی کروں تو بھی سنت ہے۔ توجہ کریے گا، اگر میں معین کرتا ہوں اگر میں خود جانشین معین کروں تو یہ بھی سنت، جانشین معین نہ کروں تو یہ بھی سنت۔ اچھا معین کریں تو کیسے سنت؟ کہا مجھ سے بہتر حضرت ابو بکر نے جانشین معین کیا تھا، تو اگر میں معین کرتا ہوں تو سنت، دین بگڑ رہا ہے۔ معصوم کے عمل کو سنت کہا جاتا ہے، غیر معصوم کا عمل سنت نہیں ہوتا۔ آپ غور کر رہے ہیں نا بھائی، معصوم کا عمل سنت ہوتا ہے، مگر یہ غیر معصوم کے عمل کو سنت بتا رہے ہیں۔ کہا اگر میں معین کرتا ہوں تو یہ بھی سنت۔ کیسے سنت ہے؟ مجھ سے بہتر نے معین کیا۔ بہتر کون تھا آپ سے؟ کہا حضرت ابو بکر نے معین کیا تھا، اگر میں معین کرتا ہوں تو سنت، اور اگر معین نہ کروں تو یہ بھی سنت۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے بہتر رسول خدا نے معین نہ کیا تھا۔ اچھا، حضرت ابو بکر کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بغیر رہنما کے معین کیے ہوئے دنیا سے جانا بہتر نہیں ہے، مگر نبی گرامی کو الیاذ باللہ اتنی سمجھ نہیں، الیاذ باللہ اتنی سمجھ نہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ان 6 لوگوں کو بلایا جائے۔ کن 6 لوگوں کو؟ کن 6 لوگوں کو؟ 3 کے نام آپ بتا دیجئے، 4 تو آپ آسانی سے بتا دیں گے۔ علی علیہ السلام، عثمان، اور کون؟
طلحہ اور زبیر کو ایک ساتھ رکھیے. سعد ابن ابی وقاص چھٹے کون ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف. کہاں ان لوگوں کو بلایا جائے. اب جب یہ لوگ آئے ہیں نا، آپ غور کریں، میرے مولا نے خدا کی قسم نہج البلاغہ پڑھنے کی ضرورت ہے. خطبہ شکشکیہ میں میرے مولا نے کہا ہے افسوس زمانے نے مجھے کس کے ساتھ کھڑے رہنے پہ مجبور کیا ہے. اللہ اللہ، کہاں مجھے کس کی صف میں لا کے کھڑا کیا گیا، یہ میرے امام کا درد ہے. کہاں زمانہ علی مرتضیٰ کو کس کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. اچھا 6 لوگوں کو لایا گیا. جب یہ 6 آئے نا تو دوسرے خلیفہ کہتے ہیں، توجہ کریے گا، دوسرے خلیفہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے دل میں خلیفہ بننے کی طمع ہے. طمع کسے کہتے ہیں؟ لالچ ہے تم سب میں. تم میں کیا؟ تم میں خلیفہ بننے کی طمع ہے. تم خلیفہ بننا چاہتے ہو. سب سے کہا، بہت توجہ کریے گا. اچھا تو سارا مجمع خاموش رہا. طلحہ نے کہا کہ کیوں نہ بنے. طلحہ نے کیا کہا؟ کیوں نہ بنے. کیا ہم تم سے کم ہیں؟ بہت توجہ کریے گا، بہت توجہ کریے گا. کیا ہم تم سے کم ہیں؟ اچھا طلحہ بولے کیسے؟ جاہز نے کہا ہے کہ اگر طلحہ کو پتہ نہ ہوتا کہ دوسرے خلیفہ جانے والے ہیں تو ہرگز نہ جرأت کرتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے بر عظمت محمد اور آل محمد. تو طلحہ نے کہا کہ بھائی کیوں نہ ہم بنے، ہم کیوں نہ بنے. ہم کس چیز میں تم سے کم ہیں؟ ہم رشتہ داری کے اعتبار سے تم سے زیادہ نزدیک ہیں. ہم فضیلتوں کے اعتبار سے بھی تم سے آگے ہیں. بہت توجہ کریے گا، فضیلتوں کے اعتبار سے بھی تم سے آگے. جیسے ہی طلحہ نے یہ بات کہی تو اب 6 کے 6 لوگوں میں انہوں نے عیب نکالنا شروع کر دیا. کنہوں نے؟ دوسرے خلیفہ نے. کہا اب توجہ کریے گا، یہ بتائیے ان کا پہلا جملہ کیا تھا دوسرے خلیفہ کا؟ رسول خدا وفات کے وقت ان 6 سے راضی تھے. یہی تو کہا تھا، یہی تو کہا تھا. اما اتنا جلدی بھول گئے آپ اپنا کہا ہوا. اب ہر ایک کے، بہت توجہ کریے گا، اب ہر ایک سے ہر ایک کے اندر عیب نکالا. سب سے پہلے طلحہ کے اندر عیب نکالا. طلحہ سے کیا کہا؟ کہا کہ رسول خدا جب آیے حجاب اتری، بہت توجہ کریے گا، آیے حجاب کیا ہے؟ پردے کی آیت کون سی آیت ہے؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. مسلمانوں کو حکم ہوا کہ جب نبی کی ازواج سے کچھ پوچھنا ہوا کرے تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے آیے حجاب. ازواج پیغمبر سے اگر کچھ پوچھنا ہوا کرے تو کس کے پیچھے سے پوچھا کرو؟ پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو. تو طلحہ کہتا ہے، بہت توجہ کریے گا، آج تو اپنی ازواج کو ہم سے چھپا رہے ہیں. کس کے بارے میں کہا اس نے؟ پیغمبر کے بارے میں. آج اپنی ازواج کو ہم سے چھپا رہے ہیں. کل رحلت کے بعد ہم ان کی ازواج سے شادی کریں گے. کل رحلت کے بعد ہم ان کی ازواج سے، بیویوں سے ہم شادی کریں گے. تو سورہ احزاب کی وہ آیت اتری، خدا کی قسم سورہ احزاب کی وہ آیت اتری جس میں کہا نبی کی رحلت کے بعد صبح قیامت تک کوئی بھی انسان نبی کی زوجہ سے شادی نہیں کر سکتا. یہاں کے اوپر قرآن کی یہ آیت اتری ہے. اچھا یہ کس کی بات تھی آئے حجاب پہ؟ طلحہ کے. اب سنیے گا، اس کو عیب بنایا دوسرے خلیفہ نے طلحہ کے لیے. کیا کہا دوسرے خلیفہ نے؟ کہ دیکھو رسول اللہ تم سے ناراض گئے ہیں. کیا گئے ہیں تم سے؟ بھائی صاحب فارسی کی ایک مسئلہ ہے، فارسی کی ایک مسئلہ ہے، دروغ گو حافظ ندارت. بہت توجہ کریے گا، دروغ گو حافظ ندارت. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں کسی کو نہیں، میں مسئلہ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں مسئلہ کو، جو جھوٹ بولتے ہیں ان کا حافظہ کام نہیں کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. بھائی میں
بھائی صاحب آپ سے یہ پوچھ، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے رسول راضی گئے، اللہ اللہ، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے رسول راضی گئے، اور ابھی آپ نے کہہ دیا کہ رسول ناراض گئے۔ اچھا اب امیر المومنین کی طرف بڑھے، اللہ اللہ، جانے قربان ہو جائیں نا امیر المومنین کی ذات والا صفات کے اوپر۔ کہا آپ تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہیں گے، آپ ہی وہ ہیں جو سچے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، صحیح راستے کی طرف۔ فضیلت وہ ہے جس کا غیر اعتراف کرے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا آپ لیکن کچھ نہ کچھ تو نکالنا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو نکالنا ہے۔ ایک بات کہنا چاہوں گا، مولا کی حدیث پڑھنا چاہوں گا، میرے امام نے کہا ہے کن کنہلا، شہد کی مکھی بن جاؤ، اللہ اللہ، کیا کہا ہے؟ شہد کی مکھی بنو۔ اما مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مکھی ہے جو ہمارے درمیان رہتی ہے اور ایک شہد کی مکھی ہے۔ یہ والی مکھی کیسے ہوتی ہے؟ توجہ کریے گا، آپ ایک پھول رکھیے، ایک ہریالی رکھیے، ایک سبزہ رکھیے اور تھوڑی سی غلاظت رکھ لیجئے، تو یہ جو ہمارے درمیان مکھی رہتی ہے پھول پہ نہ بیٹھے گی، سبزے پہ نہ بیٹھے گی، ہریالی پہ نہ بیٹھے گی، بیٹھے گی تو گندگی پہ بیٹھے گی۔ مگر شہد کی مکھی کو لیتے آئیے، ہاں گندگی کو چھوڑ دے گی، سبزے پہ بیٹھے گی، ہریالی پہ بیٹھے گی اور پھول پہ بیٹھ جائے گی، اللہ اللہ، ہاں پس اسے صرف اور صرف اچھائی دکھتی ہے نا۔ کہا دیکھو بننا تو شہد کی مکھی بننا، یہ والی مکھی نہ بننا۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا اتنی بات تو اب کچھ تو نکالنا ہے نا، کچھ تو نکالنا ہے۔ کہا مگر عیب یہ ہے، راستہ تو یہی دکھائیں گے، سیدھے راستے تک تو یہی پہنچائیں گے، مگر ان کا عیب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مذاق کرتے ہیں۔ ان کا عیب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مذاق کرتے ہیں۔ اچھا اس لیے یہ ان کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ 3 کو ہوا نا، اور سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تم تو جنگ کے آدمی ہو، تم خلیفہ نہیں بن سکتے ہو۔ کیا کہا؟ سعد ابن ابی وقاص سے کہا ہاں لڑائی کا مسئلہ رہے گا تو تم لڑو گے، لیکن لوگوں کے امور کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں دے دی جائے تم اس کے لائق نہیں ہو۔ اور عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ تم ڈھیلے ڈھالے آدمی ہو، یہ الفاظ ہیں، تم ڈھیلے ڈھالے آدمی ہو، کمزور آدمی ہو، تم سے خلافت نہ چلے گی۔ اتنی بات ہوئی نا، اب سب کے اندر عیب نکالا۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، یہ 6 لوگوں کی کمیٹی معین ہو گئی نا، اب ایک شخص کو بلایا ہے، اس کا نام ہے ابو طلحہ انصاری۔ نام کیا ہے؟ ابو طلحہ انصاری۔ ابو طلحہ انصاری کو بلا کر کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دفن کرنے کے بعد 50 انصار کو لے آنا۔ کتنے انصار کو؟ 50 انصار کو لے آنا، اور ان کے ہاتھوں میں کھلی تلواریں ہوں، اور ان سب کو دروازے پہ کھڑا کرنا، اور ان کو لا کے یہ 6 لوگوں کو ایک کمرے کے اندر لے جانا۔ کن 6 لوگوں کو؟ کن 6 لوگوں کو؟ یہی جس کی شورا بنائی تھی، انہیں کمرے کے اندر لے جانا۔ کون کون ہے؟ ذرا ایک مرتبہ پھر سے بولنا چاہیں گے، کون ہے 6 لوگ؟ امام علی علیہ السلام، اور کون؟ عثمان، حضرت عثمان، دوسرے کون؟ تیسرے کون؟ طلحہ و زبیر، اور کون؟ سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف۔ کا ان لوگوں کو ایک کمرے میں لے جانا، 50 انصار کو تلوار لیے ہوئے دروازے کے قریب باہر، اور ان سے یہ کہنا کہ بہت توجہ کریے گا، اگر خلافت پہ 5 لوگ نے اتفاق کر لیا اور 6واں مخالفت کرے تو تم 6 کی گردن اڑا دینا۔ اگر 4 نے اتفاق کیا، 2 مخالفت کریں تو 2 کی گردن اڑا دینا۔ اگر 3 ہو گئے تو دیکھنا عبد الرحمن بن عوف کس کی طرف ہے۔ بہت توجہ کریے گا، اگر 1 نے مخالفت کی اس کی گردن اڑا دینا، 2 کی مخالفت کی۔ اما ہوا کیا ہے دین کے ساتھ، آپ اس کو ذرا سا محسوس کریے گا۔ 1 مخالفت کرے اس کی گردن، 2 مخالفت کریں اس کی گردن، اور اگر 3 ہو جائیں، اور اگر کیا ہو جائیں؟ 3 ہو جائیں تو دیکھنا عبد الرحمن بن عوف کس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف ہو اس طرف کو لینا، اور جو دوسرے والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اگر وہ مخالفت پہ ڈٹے رہے تو ان کی گردن اڑا دینا، اور اگر 6 کے 6 لوگوں نے
3 دن کے اندر کسی کو خلیفہ نہ بنایا ان 6 کے 6 لوگوں نے تو ان سب کی گردن اڑا دینا، ان سب کی گردن کیا کر دینا؟ اڑا دینا۔ یہ وصیت تھی زندگی میں۔ اب دوسرے خلیفہ دنیا سے چلے گئے، جب دنیا سے چلے گئے تو دفن کرنے کے بعد یہی ابو طلحہ انصاری ان 6 لوگوں کو لے کر آیا، 6 لوگوں کو لے کر آیا۔ یہ 6 لوگ کیا کریں گے بتائیے ذرا مجھے؟ 6 لوگ کیا کریں گے؟ یہ 6 لوگ اب اپنے مشورے کے ذریعے سے کسی ایک کو چنیں گے۔ بڑی سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایسے لوگوں کو چنا گیا تھا کہ امیر المومنین آ ہی نہ سکے، امیر المومنین علی علیہ السلام آ ہی نہ سکیں۔ لے کے جایا گیا کمرے کے اندر، باہر وہ 50 لوگ تلواریں لیے کھڑے ہوئے۔ جب اندر گئے یہ 6 لوگ تو سب سے پہلے طلحہ اٹھا۔ سب سے پہلے کیا اٹھا؟ طلحہ اٹھنے کے بعد کہا کہ میں عثمان کی طرف اپنا حق کس کو دے دیتا ہوں؟ حضرت عثمان کو دے دیتا ہوں۔ بس ایک شخص تو چلا گیا۔ ادھر سے زبیر اٹھے اور زبیر نے کہا کہ میں علی کے حق میں بیٹھ جاتا ہوں۔ ہو گئی بات یہاں تک؟ کون کس کے حق میں ہٹا؟ ادھر طلحہ کس کی طرف؟ حضرت عثمان کی طرف۔ زبیر کس کی طرف؟ امام علی علیہ السلام۔ زبیر امام علی علیہ السلام کی طرف۔ اچھا، سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے کہ میں عبد الرحمن کے حق میں بیٹھتا ہوں۔ سعد ابن ابی وقاص کیا کہتا ہے؟ میں عبد الرحمن بن عوف۔ اب بچے کتنے لوگ بچ گئے؟ 3 لوگ۔ ایک بچا عبد الرحمن بن عوف، ٹھیک ہے۔ دوسرے بچے کون؟ حضرت عثمان۔ اور تیسرے کون بچ گئے؟ امام علی علیہ السلام۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف دونوں لوگ سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بیٹھ جائے، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بیٹھ جائے۔ تو تیسرے خلیفہ بھی خاموش، امام علی علیہ السلام بھی خاموش۔ تو یہ کہتا ہے عبد الرحمن بن عوف۔ ابھی بتاؤں گا یہ عبد الرحمن بن عوف کون ہے۔ ابھی تھوڑا سا سعد کے بارے میں بھی بتاؤں گا، عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور طلحہ کے بارے میں بھی بتاؤں گا، تو پھر اندازہ لگے گا۔ عبد الرحمن بن عوف تیسرے خلیفہ سے بھی کہتا ہے آپ بیٹھ جائیے، امام سے بھی کہتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیے، لیکن دونوں طرف سے خاموشی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں ہٹ جاتا ہوں خلافت سے، میں خود بیٹھ جاتا ہوں۔ اچھا، جب خود خلافت سے ہٹا تو اب امام کی طرف بڑھا، کہتا ہے کہ میں خلافت کو، بہت توجہ کریے گا، سوال یہ ہے ابھی سارا اس شورا پہ جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ میں خلافت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ سوال یہیں پہ سوال کر لیتا ہوں، عبد الرحمن بن عوف تم کو کس نے خلیفہ بنانے کا حق دیا ہے؟ آپ ذرا سا توجہ کریے گا، تم کو کس نے خلیفہ بنانے کا حق دیا ہے؟ تم کو کہیں سے ذمہ داری دی گئی ہے؟ تم کہاں سے یہ ذمہ داری لے کر آئے کہ امت کا خلیفہ تم چنو گے؟ تم کہاں سے یہ ذمہ داری؟ کہتا ہے کہ آپ کو خلیفہ بناتا ہوں امیر المومنین سے، لیکن 3 شرط ہے۔ کتاب خدا کے مطابق عمل کریں گے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے سنت رسول خدا کے مطابق عمل کریں گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ سیرت شیخین پر چلنا پڑے گا۔ شیخین کون ہے بھائی صاحب؟ شیخین کون ہیں؟ 2 بوڑھے، عربی میں شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں۔ ایک سلوات، کون ہے وہ 2 بوڑھے؟ 2 بوڑھے کون ہیں؟ پہلے خلیفہ اور ایک سلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ کیا کہا؟ امیر المومنین سے کتنی شرطیں رکھ دی؟ 3 شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کتاب خدا کے مطابق۔ دوسری شرط کیا ہے؟ سنت رسول کے مطابق۔ تیسری، اچھا کتاب اور سنت نبی کے بعد بھی کچھ رہ جاتا ہے؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کتاب خدا اور سنت نبوی کے بعد کچھ رہ بھی جاتا ہے؟ کہا تو امام نے کہا کہ میں تو اس شرط پہ قبول کروں گا کہ کتاب خدا اور سنت رسول خدا، اور خود اپنے اوپر اپنی رائے کے مطابق اپنے اوپر، چونکہ امام معصوم ہے نا، جیسے رسول کی سنت حجت ہے ویسے ہی ائمہ اطہار کی سنت حجت ہے، اسی لیے ہم نے کہا سنت معصوم حجت ہے۔
صرف ہم سنت رسول کو حجت نہیں جانتے، جیسے رسول کی سنت حجت ہے نا، ویسے ہی امام معصوم کی سنت حجت ہے۔ جب اتنی بات کہی ہے نا، امام نے کہا کہ میں تو قرآن کے مطابق عمل کروں گا، سنت رسول خدا کے مطابق عمل کروں گا، اپنی صلاح حدیث کے مطابق عمل کروں گا، تو تیسرے خلیفہ کی طرف بڑھا، کہا آپ کو خلیفہ بنا دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ قرآن کے مطابق، سنت رسول کے مطابق۔ تیسری شرط کیا تھی؟ سیرت شیخین۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے۔ شاید ابھی بات تمام نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ہاں کہہ دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ہاں کہہ دیا۔ خدا کی قسم کیا بات جوش نے کہی ہے، کتنی عظیم بات۔ آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا، فرق استبداد پہ گرزے گراں ہے کربلا۔ کہاں ظلم کی پیشانی کے اوپر ایک مضبوط گرز کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا، خون کے دھارے پہ بنتی داستاں ہے کربلا۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، تو جیسے ہی تیسرے خلیفہ سے کہا کہ کتاب خدا، سنت رسول خدا اور سیرت شیخین، انہوں نے کہا اچھی بات ہے۔ پھر امام سے کہا آپ کو بناتا ہوں انہی 3 باتوں کے ساتھ۔ پھر امام نے کہا نہیں، قرآن اور سنت کے مطابق، خدا کی قسم اسی کو تو امام کہا جاتا ہے نا۔ امام کہتے ہی اسے ہیں جو دین و شریعت و مذہب کا تحفظ کرتا ہے۔ 2 مرتبہ امام سے کہا، امام نے کہا اپنی شرط پہ اٹا ہوں۔ پھر 2 مرتبہ تیسرے خلیفہ سے کہا، تیسرے خلیفہ نے تینوں مرتبہ بغیر کسی چوں چرا کے کہہ دیا کہ اچھی بات ہے، کتاب خدا پر عمل کروں گا۔ اچھا، جیسے ہی 3 مرتبہ کہا تو عبد الرحمن بن عوف نے اپنا ہاتھ تیسرے خلیفہ کے ہاتھ پر رکھ کے کہا السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ یہ بن گئے خلیفۃ المسلمین، تیسرے خلیفہ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ اب ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک سوال ہوگا شورا کے اوپر۔ پہلا سوال یہ بتائیے، خلیفہ چننے کا یہ کون سا معیار ہے؟ یہ کون سا معیار ہے بھائی صاحب؟ یہ خلیفہ چننے کا کون سا معیار؟ کیا اللہ نے اجازت دیتے؟ کیا رسول اللہ نے اجازت دیتے؟ مان لیتے کیا پہلے خلیفہ نے اجازت دیتے؟ کیا لوگوں کے مشورے سے کیا گیا تھا؟ کیا یہ امر لوگوں کے سپرد کیا گیا تھا؟ یہ کون سی بدعت ہے؟ یہ کون سی بدعت ہے کہ ایک انسان اپنی شخصی رائے کی بنیاد کے اوپر 6 لوگوں کی کمیٹی بنا لے، اور وہ 6 لوگ مل کر کسی ایک کو، اور وہ بھی کیسے رکھا گیا تھا؟ وہ بھی یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتائیے، دوسری یہ بات، یہ جو 6 لوگ تھے، آخر انہی 6 میں کون سی خصوصیت تھی؟ اور 6 ہی کیوں؟ اور اگر ملاک یہ تھا کہ وہ لوگ خلیفہ چنیں گے جن سے رسول راضی تھے، تو کیا دوسرے سے، عمار سے رسول راضی نہ تھے؟ کیا مقداد سے رسول راضی نہ تھے؟ کیا عبداللہ ابن مسعود سے رسول راضی نہ تھے؟ کیا سینکڑوں اصحاب سے اللہ کے نبی راضی نہ تھے؟ آخر انہی 6 کو کیوں، اور 6 ہی کی تعداد کیوں؟ تیسری بات، عبد الرحمن بن عوف ہوتے کون ہیں؟ آپ بتائیے نا، وہ کون ہوتے ہیں کہ خلافت کو کسی کے سپرد کریں اور امیر المومنین سے کہیں کہ ہم؟ اچھا، چوتھی بات پوچھنا چاہوں گا، چوتھی بات حضرت عمر سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے، یہ جو آپ نے 50 لوگوں کے ہاتھوں میں تلوار دلائی تھی اور یہ کہا تھا اگر بیعت کی مخالفت کریں تو ان کا گلا کاٹ دینا، یہ گلا کاٹنے کا حق کس نے آپ کو دیا تھا؟ آپ بتائیے نا، آپ گلا کاٹیں گے لوگوں کا؟ آپ بتائیے کہ آپ کو گلا کاٹنے کا حق کس نے دیا تھا؟ اچھا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ امیر المومنین نہ جاتے، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو، تو ابن عباس نے، ہمارا ہی سوال، ابن عباس نے امیر المومنین سے کہا آقا نہ جائیے، تو کہیں گے اگر نہ جاؤں گا تو یہ کہیں گے سب سے پہلی مخالفت کرنے والے علی۔ اور علماء نے لکھا ہے، بہت توجہ کریے گا، علماء نے لکھا ہے کہ اگر علی نہ جاتے
تو یہ بہانہ ان کو مل جاتا کہ اگر علی آ گئے ہوتے تو ہم انہیں خلیفہ بنا دیتے. اگر علی آ گئے ہوتے نا تو ہم انہیں خلیفہ بنا دیتے. تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا طلحہ کون ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہوں گا طلحہ کون ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہوں گا سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا عبد الرحمن بن عوف کون؟ کیوں ایسا انتخاب کیا گیا؟ یہ پوری سازش تاکہ امیر المومنین آ نہ سکے. طلحہ بنی تیم سے تھا. کس سے تھا؟ اب میں پھر سے دوہراؤں گا. قریش کے کتنے قبیلے ہیں چھوٹے چھوٹے؟ 25. ایک بتائیے آپ. قبیلے بنی تیم، بنی عدی، بنی امیہ، اور کون؟ بنی ہاشم. پہلے خلیفہ کس سے تھے؟ بنی تیم سے. دوسرے خلیفہ کس سے تھے؟ بنی عدی سے. اور تیسرے خلیفہ بنی امیہ سے. اور امیر المومنین کس سے تھے؟ بنی ہاشم سے. اچھا، تو بنی تیم سے پہلے خلیفہ ہیں. طلحہ کس سے؟ طلحہ کس سے؟ یہ حضرت عائشہ کے رشتہ دار تھے. یہ حضرت عائشہ کے بھی رشتہ دار تھے. تو حضرت ابو بکر کے بھی رشتہ دار ہوں گے. ان کے رشتہ دار تھے. اور چونکہ وہ بنی تیم سے تھے اور ان کے گھرانے سے تھے، لہٰذا ان کو امیر المومنین سے بغض تھا. ان کو کیا تھا؟ امیر المومنین سے نفرت تھی. یہ تو ایک ہو گئے. سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یہ کس گھرانے سے ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص بنی امیہ سے. بنی امیہ سے. ان کے ماموں کو اور ان کے قریبی رشتہ داروں کو امیر المومنین نے واصل جہنم کیا ہے سعد ابن ابی وقاص کے. پس یہ بنی امیہ سے ان کے ماموں کو، ان کے قریبی رشتہ داروں کو امیر المومنین نے موت کے گھاٹ اتارا ہے. یہ تو یہ ہو گئے. تو یہ بھی کٹ گئے. کٹے یا نہیں کٹے؟ طلحہ بھی کٹے، سعد ابن ابی وقاص بھی. اب آئیے عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف کون تھے؟ حضرت عثمان کی بہن کے شوہر تھے. ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بہن کے شوہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد آل محمد. اچھا، جب اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، دیکھا آپ نے، دیکھا 2 باتیں اب تک عرض کر چکا. کون کون سی باتیں؟ اب آپ یہ دیکھیے 6 قاعدہ تو یہ تھا 5 نفرہ بنتی کمیٹی، قاعدہ یہ تھا 7 نفرہ بنتی. یہ 6 کس بنیاد کے اوپر؟ یہ 6 کس بنیاد کے اوپر؟ بھی الیکشن کا طریقہ تو 6 نہیں تھا نا. صرف ایک انسان ایسا بچا جو اس وقت امیر المومنین کے ساتھ تھے، وہ زبیر تھے. اس وقت جناب زبیر تھے. باقی تو یہ سب انہی کے آدمی تھے، سب انہی کے آدمی تھے. چنا ہی ایسے گیا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ آ سکیں. اچھا، تو جب یہ ہوا شورا تو امیر المومنین کا کوئی ری ایکشن رہا مولانا؟ بہت توجہ کریے گا. کیا امیر المومنین کا کوئی ری ایکشن رہا؟ جی ہاں، بہت ری ایکشن رہا. آپ کو پتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، اما خدا کی قسم جانے قربان ہو جائیں، میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ اگر صرف امیر المومنین نے ان تینوں حکومت میں جہاں جہاں ان کی مدد کی ہے نا، صرف اگر وہ پڑھا جائے تو 1 عشرے سے زیادہ درکار ہے. صرف وہ پڑھا جائے، صرف وہ پڑھا جائے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ممبر سے پڑھتے ہو کہ مولائے کائنات کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر دریا روشنائی بن جائے، تمام درخت قلم بن جائیں، تب بھی وہ فضائل ختم نہیں ہوں گے. تو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. آپ غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہیں تو پڑھنا چاہیے نا، اگر ہیں تو. اور آپ ہی ممبر سے کہتے ہیں. بات کہاں تک پہنچی ہے؟ بات کہاں تک پہنچی کہ اس شورا کے خلاف احتجاج کیا تھا میرے امام کا؟ کیا کوئی ری ایکشن تھا؟ آپ کو بتا دوں، ہماری معتبر کتابوں میں سے 1 امالیہ شیخ توسی، 2 خصال شیخ صدوق، 3
دیلمی کی ارشاد القلوب، یہ ہماری کتاب ہے۔ اچھا، ابن مغازلی شافعی، ابن مغازلی شافعی کی کتاب ہے مناقب، خطیب خوارزم کی کتاب ہے مناقب، اور ذہبی کی کتاب ہے میزان الاعتدال۔ کتنی کتابیں بتائیں آپ کو؟ 6۔ 3 مذہب امامیہ کے، ایک آپ بتا دیجئے، امالیہ شیخ توسی، 2 خصال شیخ صدوق، 3 دیلمی کی ارشاد القلوب۔ ہو گئی بات یہاں تک؟ دیلمی کی ارشاد قلوب۔ اچھا، اہل سنت کی کون سی کتاب ہے؟ اہل سنت کے مناقب ہے ابن مغازلی شافعی کی، مناقب ہے دوسرے خطیب ہے، خطیب خوارزم کی کتاب مناقب ہے، اور ذہبی کی ایک کتاب ہے میزان الاعتدال۔ ان سارے لوگوں نے اور بہت ساری کتابوں نے لکھا ہے کہ ایک حدیث ارشاد فرمائی امیر المومنین نے، اس کے شورا کے احتجاج میں اس حدیث کو حدیث مناشدہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس حدیث کو؟ حدیث مناشدہ، جس میں انہی 6 لوگوں کو خطاب کر کے ایک وقت میں اپنی 40 فضیلتیں بیان کی ہیں۔ کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں؟ انہی 6 لوگوں کو، اور ہر فضیلت بیان کرنے سے پہلے کہتے تھے خدا کی قسم تمہیں دیتا ہوں اور تمہیں ذات خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث مناشدہ۔ اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حدیث مناشدہ کسے کہتے ہیں؟ بتائیے ذرا حدیث مناشدہ کیا ہے؟ وہ حدیث جس میں امام علی علیہ السلام نے پہلے خدا کا واسطہ دیا، پھر اپنی فضیلت بیان کی، اور کتنی فضیلت بیان کی ہے؟ 40 فضیلت بیان کی ہے اس حدیث کے راوی۔ اچھا، ایک مرتبہ آپ مجھے بتا دیں حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث ایک مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد صلوات بھیج دیں۔ میرے خیال سے ایک صلوات باہر کے لوگ اور اندر کے لوگ مل کر بھیجیں گے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ زندگی شعلہ جوالا ہے گلزار نہیں، اللہ اللہ، زندگی شعلہ جوش، زندگی شعلہ جوالا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، اپنے آقا کے زندگی شعلہ جوالا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، جو حسینی بھی ہو اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ اما کیسے سورما حسین لے کر آئے تھے نا، حسین کی بہن کو پہلے زمانہ تو پہچانے، پھر بعد میں حسین کے عباس کو پہچانے گے اور حسین کے سید سجاد کو پہچانے گے۔ اما اپنے خطبوں کی تلواروں سے یزید کو کس طریقے سے مٹایا ہے؟ اسے حسین کی بہن زینب کہا جاتا ہے۔ بے درد کے جوش، بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، اللہ اللہ، اے خاک بتا۔ اما شاعر نے خاک سے پوچھا ہے، خاک سے، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ، پستی کی علامات ہیں انصاف سے کینہ، انصاف، اللہ اللہ۔ اما یہ جو کچھ ہوا شورا میں، یہ انصاف ہی سے تو کینہ ہے، عدل ہی سے تو کینہ ہے، حق ہی سے تو کینہ ہے، اور کیا چیز ہے، اللہ اللہ۔ کتنی پیاری بات جوش نے کہی ہے، بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا،
کاغذ کی، اللہ اللہ، کاغذ کی کبھی ناؤ کو، باطل کی مثال کاغذ کی ناؤ جیسی ہے، اللہ اللہ، ارے باطل کی مثال کاغذ کی ناؤ جیسی ہے، بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا، اے خاک بتا، اللہ اللہ، اے خاک بتا، زور یزید آج کہاں ہے، احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ، پستی کی علامات ہیں انصاف سے کینہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ، ہاں پیرو باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلف یہ بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ تو شورا کے مقابلے میں کیا احتجاج کیا ہے میرے امام نے؟ عامر بن وائلہ راوی ہیں، عامر بن وائلہ راوی ہیں، عامر بن وائلہ کہتے ہیں کہ میں اس دن، ایک روایت کہتی ہے شورہی والے دن حدیث مناشدہ ارشاد فرمائی، دوسری روایت کہتی ہے کہ کچھ دن بعد، لیکن عامر بن وائلہ کا بیان ہے میں اس دن موجود تھا، امیر المومنین نے ان لوگوں کو جو شورا میں تھے ان کو خطاب کیا، خدا کا واسطہ دیا اور اپنی ہر فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے خدا کا واسطہ دیتے تھے۔ میں کچھ ہی فضیلت بیان کرنا چاہوں گا، 40 فضیلتیں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن اور بھی بات واضح کرنا ہے اور منزل کو طے کرنا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ 23 سے آگے بڑھ رہے ہیں، سن 23 تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور اب کارواں 23 سے آگے چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ اب تیسرے خلیفہ کا زمانہ ہے اور پہنچنا کہاں تک ہے؟ سن 40 تک پہنچنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا سن 40 تک پہنچنا ہے، سن 40 تک پہنچنا ہے۔ حدیث مناشدہ امام نے کہا کہ تم سب کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بتاؤ تم میں کوئی ہے جس نے علی مرتضیٰ سے پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا ہو؟ اللہ 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 اللہ۔ آپ کو پتہ ہے امام کی ولادت کب ہے؟ 13 رجب سن 30 عام الفیل، 13 رجب سن 30 عام الفیل۔ اور رسول کی بعثت کب ہے؟ رسول کی بعثت سن 40 عام الفیل۔ یعنی بعثت کا کیا مطلب ہے؟ سن 40 عام الفیل میں اسلام آیا اور علی کی ولادت کب ہوئی ہے؟ سن 30 عام الفیل میں۔ اسلام آنے سے کتنے سال پہلے امام کی ولادت ہے؟ 10 برس پہلے۔ امام کس کے آغوش میں پل رہے تھے؟ کس کے گھر میں؟ رسول خدا کے گھر میں۔ اور اسلام کو کس کی آغوش میں پلنا ہے؟ آپ بتائیں نا بھائی، اسلام کو کس کی آغوش میں پلنا ہے؟ رسول کی۔ اور علی، اللہ اللہ، ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اما جس اسلام کو 10 سال بعد رسول کی آغوش میں 10 سال بعد پلنا ہے، اس آغوش میں علی مرتضیٰ اسلام سے پہلے پل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، علی مرتضیٰ اسلام سے پہلے اس آغوش میں پل رہے جس آغوش میں 10 سال بعد اسلام پڑھنے والا ہے۔ اور سنیے گا، اللہ اللہ، کہا تم میں سے، تمہیں خدا کے قسم دیتا ہوں، انشدکم باللہ، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ، یہ بتاؤ کیا تم میں کسی کا بھائی میرے بھائی جعفر طیار کی طرح ہے؟
اللہ اللہ اللہ۔ اما جعفر طیار نے کیا کیا جنگ موتا میں؟ جس نے دونوں بازو قلم کیے اسے جعفر طیار کیا کہا جاتا ہے۔ اما جو اپنے گھوڑے سے اترنے کے بعد گھوڑے کا پیر جس نے پے کیا، پے کرنے کے بعد، کاٹ دینے کے بعد، اور خوب شجاعت سے جنگ کی ہے، تو جنگ موتا تھی، جعفر طیار لڑ رہے تھے اور مدینے میں اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جعفر اب جنگ کر رہے ہیں، اور جب جنگ کرتے کرتے زمین پر گرے، بازو قلم ہوئے، تو کہا فَإِنَّهُ شَهِيدٌ يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ اللہ، یہ وہ شہید ہے جو جنت میں پرواز کرتے ہیں، جنہیں دو بازو دیا گیا ہے، جہاں چاہیں وہاں پرواز کریں۔ کہا تجھے خدا کا واسطہ بتائے؟ اما کیا بات ہے، کسی کا بھائی تو ہو جعفر طیار جیسا۔ جعفر طیار کے ہی پوتے کو اون و محمد کہا جاتا ہے، جن کی مناسبت سے ہم 5 محرم کو مناتے ہیں۔ جعفر طیار ہی کے پوتے کو، جس نے اپنے بازو دیے ہیں نا دین کی راہ میں۔ امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایک خط لکھا تھا، کہا تمہارا بھی کوئی بھائی ہے، ہمارا بھی بھائی ہے، بہت لوگ ہاتھ کٹاتے ہیں، بہت لوگ مرتے ہیں، مگر کسی کو یہ لقب نہیں ملتا الطیار فی الجنہ۔ کہا الطیارو، جنت میں پرواز کرنے والا صرف اور صرف میرا بھائی ہے۔ اچھا 2 باتیں، تیسری بات تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، یہ بتاؤ کیا تم میں کسی کا چچا میرے چچا جناب حمزہ کی طرح ہے؟ اللہ اللہ، کیا تم میں سے کسی کا چچا؟ تو حمزہ نے کیا کیا ہے؟ حمزہ نے کیا کیا؟ بہت توجہ کریے گا۔ جنگ احد میں جناب حمزہ کو حبشی نے قتل کیا تھا نا، وحشی نے قتل کیا تھا، سینہ چاک کر کے جگر نکالا تھا، اور جگر کو پیچھے چھپا کر کے ابو سفیان کی بیوی، معاویہ کی ماں اور یزید کی دادی کے پاس لے جا کر وحشی نے کہا تھا اگر تمہارے باپ کے قاتل کو قتل کیا ہو تو کیا دو گی؟ کس سے کہا تھا یہ کس سے کہا تھا؟ ہندا سے۔ کس نے؟ وحشی نے پیچھے جگر لیے ہوئے تھا۔ اچھا پیچھے جگر لیے ہوئے تھا۔ بدر میں اس کا باپ مارا گیا تھا، کس کا؟ ہندا کا باپ بدر میں مارا گیا تھا، یعنی معاویہ کا نانا بدر میں مارا گیا تھا، اور ابو سفیان کا سسر معاویہ کا نانا بدر میں مارا گیا تھا۔ چھپا کے جگر کو کہتا ہے کہ اگر تمہارے بابا کے قاتل کو قتل کیا ہے تو تم کیا دو گے؟ تو ہندا نے کہا تھا جو کچھ میرے بدن پہ ہے تجھے دے دوں گی۔ بدن پہ کیا کیا ہوتا ہے بتائیے نا؟ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے بر عظمت محمد اور آل محمد۔ آپ سے یہ پوچھ امام کیا کہنا چاہ رہے تھے، یہ بتائیے، پست خلیفہ بنتا ہے یا افضل خلیفہ بنتا ہے؟ اللہ اللہ، یہی ان سب کی آنکھوں کو کھولنا چاہ رہے تھے۔ میرے جیسا ہے کوئی؟ میرے جیسا ہے کوئی؟ کہاں علی، کہاں تم؟ کہاں علی، کہاں تم؟ نہ تمہارے چچا میرے چچا جیسے، نہ تمہارے بھائی میرے بھائی جیسے، نہ تمہارا ایمان میرے جیسا، نہ تمہارا خون، اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے نہ تمہارا خون میرے خون جیسا۔ یہ ساری خون کی بات ہے نا، بھائی تو میرا بھائی، چچا تو میرے چچا۔ اچھا پھر قسم دلا دی، خدا کی قسم، پھر کہا تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں خدا کی قسم، بتاؤ تم میں سے کسی کی شریک حیات نبی کی بیٹی ہے؟ اللہ اللہ اللہ، جو کہا سیدہ نساء عالمین ہیں، اللہ اللہ، جو نساء عالمین کی سیدہ و سردار ہیں، وہ علی مرتضیٰ کی شریک حیات ہے۔ پھر میرے امام نے پوچھا، آپ کو پتہ ہے قرآن کی ایک آیت اتری تھی، کچھ لوگ رسول کو بہت پریشان کرتے تھے، جب دیکھو سوال پہ سوال کرتے تھے، جب دیکھو ان کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے تھے، تو قرآن کی ایک آیت اتری۔ اچھا صرف دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم کچھ کان میں بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اکیلے نجوا، اس کو کہتے ہیں نجوا، ہم کان میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کی ایک آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے صاحبان ایمان، اگر رسول سے
تنہائی میں کچھ باتیں کرنا ہے نا تو باتیں کرنے سے پہلے کچھ دینا پڑے گا. باتیں کرنے سے پہلے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس آیت پر کس نے عمل کیا؟ امیر المومنین نے. اللہ اللہ، امیر المومنین نے. صرف جس نے صدقہ دے کے، مال و دولت دے کے رسول خدا سے خصوصی گفتگو کی ہے نا، جن لوگوں نے ان میں سے کہا تم میں سے کوئی ہے جس نے رسول سے جب آیت اتری ہے نا تو رسول سے بات کرنے کے لیے بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا ہو؟ اچھا، سب کہہ رہے تھے ہر سوال کے پیچھے اللہم لا، اللہم لا. انہیں تو لا ہمیشہ کہنا آیا ہے نا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. کہ اللہم، اللہم، ہاں اللہم بلا. سب نے کہا اللہم بلا، اللہم بلا. خدایا علی سچ کہتے، خدایا علی سچ کہتے، خدایا علی سچ کہہ رہے ہیں. پھر کہا کہ یہ بتاؤ، یہ بتاؤ غدیر کے خم پہ کون تھا تم میں سے جس کے لیے رسول نے فرمایا ہو تمہیں خدا کا واسطہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا لیبلغ الشاہد منکم الغائب. نبی نے کہا تھا جتنے یہاں موجود ہیں نا سب کی ذمہ داری ہے غائبین تک اس بات کو پہنچا دیں. سب نے کہا ہاں آپ کے لیے فرمایا. پھر نبی نے کہا یہ بتاؤ خیبر میں کس کے لیے کہا تھا؟ لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. یہ سارے خلافت کے معیار بتا رہے ہیں. کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ اب کل آپ کو پتہ ہے خیبر کی صورتحال کیا تھی؟ اما رات بھر لوگوں کو نیند نہیں آئی تھی، اور جب صبح ہوئی تو لوگ اپنے خیمے سے چہرہ نکال کے دیکھ رہے تھے، شاید ہمیں علم دے دے، شاید ہمیں علم دے دے، شاید ہمیں علم دے دے. تو نبی نے پوچھا علی کہاں؟ کہا فہو ارمد، آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے. علی کی آنکھ میں کیا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. تو نبی نے کہا علی کو بلاؤ. علی کو بلایا گیا، لعاب دہن لگا دیا. لعاب دہن تو جیسے پہلی طرح آنکھ تھی ویسی ہو گئی. لہٰذا پھر علی مرتضیٰ کو پرچم دیا. کہا تم میں سے کوئی ہے؟ تم میں سے کوئی؟ کچھ لوگ کہتے کہ اوروں کے لیے بھی لعاب دہن لگایا ہے، اوروں کے لیے بھی. تو ہمارے ایک عالم وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم جب قرآن کھولتے ہیں نا تو قرآن کے صفحے پہ یہ لعاب دہن لگاتے، لیکن ایک بلغم بھی ایک تھوک ہے ایک طرح کا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. ہاں، علی کو وہ لعاب دہن تھا جو لگا کہ ہم قرآن کے ورق پلٹا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. ممکن ہے آپ سے بھی کوئی کہے تو یہی بتا دیجئے گا. ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. اور پھر حدیث طیر ارشاد فرمائی. حدیث طیر. اس کو حدیث طیر کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے ایک پرندے کا شکار کیا. شکار کرنے کے بعد بھننے کے بعد نبی کے پاس تحفے کے طور پہ لے آئے. اللہ کے نبی یا آپ کے لیے. تو نبی نے کہا کہ اے اللہ میں اکیلا نہیں کھانا چاہتا. اللہ میں اکیلا نہیں کھاؤں گا. اللہم اتنی بأحب الخلق الیک و الی. اے اللہ میرے دسترخوان پہ اسے بھیج دے جس کو تو سب سے زیادہ چاہتا ہے اور جسے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں. اللہ. اور پھر یہی نہیں کہا اور وہ بھی تجھ کو سب سے زیادہ چاہتا ہو اور مجھ کو بھی سب سے زیادہ چاہتا ہو. کس کو بلا رہے تھے؟ کچھ لوگ آئے تو نبی نے رخ موڑ لیا. جلدی گھر کی کچھ خواتین تھیں، وہ کہنے لگے اچھا تم آ جاؤ. دوسری نے کہا تم آ جاؤ. تو دونوں میں نبی نے رخ موڑ لیا. ام سلمہ نے کہا ارے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ رسول نہ ان کو بلا رہے ہیں نہ ان کو بلا رہے ہیں، رسول علی مرتضیٰ کو بلا رہے ہیں.
ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اب آیا یہ جانتے کیا، یہ امامت کی دلیلوں میں یہ سارے حدیث تیر بھی امامت۔ یہ بتائیے افضل خلیفہ ہوگا یا مفضول؟ بھئی افضل کہتے ہیں جو بلند و برتر ہو، کون خلیفہ؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عالم خلیفہ ہوگا یا جاہل؟ پوچھنے والا خلیفہ ہوگا یا بتانے والا؟ اللہ اللہ، پوچھنے والا خلیفہ ہوگا یا بتانے والا خلیفہ ہوگا؟ اعلیٰ خلیفہ ہوگا یا ابتر و پست؟ یہ پورا اور کہا حدیث تیر۔ اچھا حدیث تیر نہیں، پھر حدیث منزلت بھی ارشاد فرمائی۔ حدیث منزلت کہاں نبی نے کہا بتاؤ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، کیا اللہ کے نبی نے تم میں سے کسی ایک کے لیے یہ فرمایا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کیا تم میں سے کسی ایک کے لیے نبی گرامی نے ارشاد فرمایا اے علی تیری مثال مجھ نبی کے نزدیک بالکل ویسی ہے جیسے ہارون کی مثال موسیٰ کے نزدیک تھے؟ سب نے کہا اللہم بلا، اے علی ہمارے لیے نہیں فرمایا، آپ ہی کے لیے۔ اما سناتے، یہ تو سنی عالم دین تھے، ابن مغازلی شافعی نے اپنی کتاب مناقب میں لکھا۔ پھر امام نے پوچھ لیا یہ بتاؤ تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم میں سے کسی ایک کے لیے قرآن کی آیت اترے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ پھر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اچھا تو بس آج کی گفتگو میں کتنی باتیں۔ کچھ لوگوں نے ہم سے کہا کہ مولانا ہمارے ساتھیوں میں کہ لکھنؤ میں تو مجلس بڑی چھوٹی چلتی ہے۔ ہمارے دوست احباب کا لکھنؤ میں تو چھوٹی چلتی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ سوچ کا فرق ہے۔ کل 1 گھنٹے 40 منٹ آپ لوگوں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کو احساس ہوا نہیں ہوا، مجھے احساس نہیں ہوا۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تحریک ہے، یہ مشن ہے، یہ ہدفدار عزاداری ہے۔ ہمیں سن 40 ہجری تک پہنچنا ہے۔ ہمیں ایک مثال اور دوں اور آگے کی گفتگو کو۔ جب ہم لوگ کبھی کہیں جاتے ہیں تو جوان ملتے ہم لوگوں سے تو پوچھ لیتے کبھی کہ بھائی کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ مولانا صاحب ہائی اسکول۔ پھر اگلے سال گئے، پھر وہی بچہ مل گیا، بیٹا کس کلاس میں ہو؟ کہا ہائی اسکول۔ تیسرے سال بھی ملا تو پھر اس سے جب پوچھا تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہائی اسکول۔ اما 10 برس تک ہم ملتے رہے اور اس سے پوچھتے رہے تو وہ کیا کہتا رہا؟ ہائی اسکول۔ اچھا اگر آپ سے کہے تو آپ کیا کہیے گا؟ 2 ہی بات تو ہے، یا یہ پڑھتا نہیں ہے جی، یا یہ پڑھتا نہیں ہے یا پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ اس کے سوا تیسری ایک صورت نہیں ہو سکتی، یا پڑھتا نہیں ہے یا پڑھایا نہیں جاتا۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ جو قوم سنتی ہے وہ ہم اور آپ ہیں جی۔ ہم جب سے پیدا نہیں ہوتے، پیدا ہونے سے پہلے سے سنتے ہیں۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے سے، یہ محبت تو ہماری ماؤں کا صدقہ ہے۔ یہ محبت، ہم شکم میں تھے یا ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو کس نے جھولے کے نیچے سے نکالا؟ کس نے؟ ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے تھے مگر ہماری ماں نے علم کا بوسہ لے کے ہمارے چہروں پہ پھیرا ہے۔ یہ چہرے پہ نہیں پھیرا ہے، اللہ اللہ، یہ انڈائریکٹ حسین کی محبت کے رس گھول گھول کے پلایا ہے۔ حسین کے محبت کا رس گھول گھول کے پلایا ہے۔ مگر کیا ہوا؟ صورتحال یہ ہوئی کہ ہماری قوم ہر سال ہائی اسکول میں رہتی ہے۔ جب پوچھو
تب ہائی اسکول. اما 60 سال تک مجلسیں سنی اور ہر سال ہائی اسکول, پھر اگلا سال پھر ہائی اسکول. 60 برس کے ہو گئے. مطلب دو ہی ہے, یا میں بتاتا نہیں ہوں یا قوم سنتی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. لیکن میں اپنی بات بتانا چاہوں گا, مجھے اپنی قوم سے بہت امیدیں, خدا کی قسم بہت امیدیں. دنیا کے اچھی قوموں میں سے اور اچھے عزاداروں میں سے ہمارے ہندوستان کے عزادار ہیں. بغیر کسی مبالغے کے سوچ سمجھ کے اس بات کو کہہ رہا ہوں. اس کا ثبوت آپ حضرات کا یہ وجود ہے, آپ حضرات کا یہ وجود ہے. بس آپ نے دیکھا کتنی باتیں عرض کی, آج 3 باتیں ہو چکی ہیں نا. ہاں کہہ رہا تھا با ہدف عزاداری ہوگی نا. ہاں دیکھیے ہم لوگ نے سال گزشتہ وہاں تک, اس سال ہم لوگ پہنچیں گے 40 تک انشاءاللہ. انشاءاللہ اگلے سال کوشش کریں گے 60 تک, پھر 60 کے آگے تک, اور اسی طریقے سے یہ تحریک, یہ مشن آگے بڑھتی چلی جائے گی. سید الشہداء کو پڑھا جائے گا. ایک اور بات اپنے مجمع سے کہنا چاہوں گا, وہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے, توفیق دی ہے, جو عشرے برگزار کرتے ہیں نا, عشرے قائم کرتے ہیں, وہ سبجیکٹ وائز کیا کریں. کوئی کہے کہ ہم 10ویں مام کے عشرہ قائم کریں گے, ہم 11ویں مام پہ ہمارا عشرہ ہوگا, 4تھے مام پہ ہمارا عشرہ ہوگا, 7ویں مام پہ ہمارا عشرہ ہوگا, 9ویں اور 10ویں 11ویں امام پہ. اس طریقے سے اگر کیا تو ہم نے اپنے سارے اماموں کی حیات کے اوپر گفتگو کر لیں گے اور سارے اماموں کے حیات اور کارنامے کو سمجھ سکیں گے. کوئی کہے کہ ہم صحیف سجادیہ پہ عشرہ کریں گے, کوئی کہے ہم نہج البلاغہ پہ عشرہ کریں گے, کوئی کہے کہ ہمارے عشرے کا عنوان اصول کافی ہوگا. اگر اس طریقے سے ہوئی نا تو ہر طرح کی تاریکیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. ایک اور بات عرض کرنا, آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کو قتل کیا گیا ہے, حضرت عثمان کو قتل کیا گیا ہے نا. اب آئیے ایک اور امام کا کردار ان کی زندگی میں کیا رہا. بس پہلی بات میں نے کیا بتائی جی, پہلی بات کیا بتائی, بتائیں گے. پہلی بات ایران کیسے فتح ہوا, دوسری بات شورا, تیسری بات امام نے شورا کے خلاف کیا احتجاج کیا, حدیث مناشدہ پیش کیا, چوتھی بات کیا تیسری خلافت میں انہوں نے ان کی طرح کچھ کہا کہ نہیں کہا. عجیب چیز ہے, میں مطالعہ کر رہا تھا, خود میں نے پہلی مرتبہ پڑھا اور ابھی تک میں یہ جانتا تھا کہ صرف دوسرے خلیفہ نے کہا تھا لولا علی لہلک عمر. آج میں نے مطالعہ کیا, اس سے پہلے بھی مطالعہ کیا تھا, آج مطالعہ کر رہا تو میں نے پڑھا تیسرے خلیفہ نے بھی کہا ہے کہ لولا علی لہلک عثمان, اگر علی نہ ہوتے تو عثمان ہلاک ہو جاتے. یہ کہاں کہا, یہ کہاں کہا, کہاں کے اوپر علی مرتضیٰ نے تیسرے خلیفہ کو ہلاکت سے بچایا. پتہ ہے ایک شخص آیا, ایک شخص جو مسلمان نہیں تھا, ایک مردے کا جمجمہ لے کر آیا. جمجمہ کسے کہتے ہیں, جمجمہ یہ جو سر ہوتا ہے نا, سر کا حصہ صرف ہڈی رہے اور کچھ بھی نہ رہے. جمجمہ لے کر آیا ایک غیر مومن کا اور کہہ رہا ہے تیسرے خلیفہ سے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ مومن نہیں ہوتے اور جب مر جاتے ہیں تو ان پر عذاب ہوتا ہے, جہنم کی آگ انہیں جلاتی ہے. تو اس جمجمے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ کہاں اس میں تو حرارت ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی گرمی نہیں ہے, کیسے جلاتی ہے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خوب اچھی طرح سے پھنسایا یا نہیں پھنسا دیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. پھنسایا نہیں پھنسایا, آپ بتائیے, نہیں پھنسایا, خوب اچھی طریقے سے پھنسایا ہے یہاں پہ. کہ آپ کہتے ہیں کہ آگ میں جلتا ہے. ایک بات بتا دوں, قرآن کی آیت ہے, جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں یأکلون فی بطونہم نارا, وہ حقیقت میں آگ کھاتے ہیں. تو بھئی وہ تو کھانا کھا رہا ہے یتیم کے پیسے سے. تو تفسیر اہل بیت نے لکھا کہ اس کو دکھ رہا ہے یہاں کھانا, اسے روٹی دکھ رہی ہے. جب اس دنیا میں جائے گا تو وہاں وہی روٹی آگ ہوگی, وہاں وہی روٹی کیا ہوگی. آیت صحیح کہہ رہی ہے,
جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ آگ کھاتے ہیں، پر یہاں روٹی دکھتی ہوتی ہے، وہی مرنے کے بعد برزخ میں کیا دکھے گی؟ آگ ہوگی۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس نے جمجمے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، آپ کہتے ہیں کہ جہنم میں جلے گا، اس میں تو کوئی گرمی نہیں، اس میں تو کوئی حرارت نہیں، اب یہ پریشان، اب کیا کریں؟ اب تو خطرے میں ہے خلافت۔ اچھا، علی مرتضیٰ کو بلایا، ابو الحسن کو بلا کے لاؤ۔ ابو الحسن جب آئے، ہمارے امام آئے، تو امام نے کہا اچھا اپنا سوال دوہرا، کہا آپ کہتے ہیں یہ عذاب میں ہے، یہ آگ میں جل رہا ہے، اس میں کوئی حرارت نہیں، اس میں کوئی حرارت نہیں، جانے قربان ہو جائیں، اسے تو امام کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا 2 پتھر لے کر آؤ۔ کیا کہا؟ 2 پتھر لے کر آؤ۔ اچھا، وہ پتھر جس کو رگڑا جائے تو آگ کی چنگاری نکلے۔ ہاں، توجہ کیا، نے کہا 2 پتھر لے کر آؤ۔ لے کر جب پتھر آئے تو امام نے کہا اس 2 پتھر کو رگڑو۔ جیسے ہی رگڑا چنگاری نکلنے لگی۔ کہا آگ ہے کہ نہیں اس میں؟ اب اس پہ ہاتھ رکھو، دیکھو حرارت ہے یا نہیں۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا چنگاری نکلی، اس کا مطلب آگ ہے نا، آگ ہے نا۔ کہا آگ ہے، مگر تمہیں احساس نہیں ہوگا۔ ویسے ہی اس جمجمہ کی بھی مثال ویسے ہی ہے جیسے ان 2 پتھروں کی مثال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں تیسرے خلیفہ نے کہا لولا علی لہلک عثمان، اگر علی نہ ہوتے تو عثمان ہلاک ہو جاتے۔ جب یہ 4 باتیں، 5ویں بات آپ کی خدمت میں اب قریب ہو رہا ہوں، کیوں حضرت عثمان کو کیوں قتل کیا گیا؟ آخر حضرت عثمان بنی امیہ سے تھے نا، یا نہیں؟ حضرت عثمان بنی امیہ سے تھے۔ جب یہ سن 23 ہجری میں آئے نا تو ابو سفیان ان کے پاس آ گئے، اور ابو سفیان آنے کے بعد ابو سفیان نے کہا سارت الیک بعد تیم و بعد عدی، اے عثمان یہ خلافت تیم کے بعد عدی کے بعد تم تک پہنچی ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ پہلے خلیفہ تیم سے، دوسرے خلیفہ عدی سے، ان کے بعد تم تک پہنچی ہے۔ فَأَدِرْهَا كَالْكُرَةِ، اب اسے گیند کی طرح گھما، اسے گیند کی طرح، وَجَلْ أَوْتَادَهَا بنی امیہ، اور اس کی بنیادوں کو بنی امیہ سے مضبوط کر دو۔ وَإِنَّمَا هُوَ الْمُلْكُ، جو کچھ ہے حکومت ہی ہے۔ وَلَا أَدْرِي مَنَّارُ وَمَا الْجَنَّةُ، میں کچھ بھی نہیں جانتا جنت کیا ہے جہنم کیا ہے۔ اچھا، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اب توجہ کریے گا، اب انہوں نے اپنی حکومت میں بنی امیہ کی بھرتی شروع کر دی۔ کیوں قتل کیا گیا؟ دو کام کیے انہوں نے۔ پہلا کام، ساری پوسٹوں پہ، مضبوط پوسٹوں پہ کس کو بیٹھا دیا؟ کس کو بیٹھا دیا؟ آج بتاؤں گا اتنا اور اپنی بات کو سمیٹ دوں گا، لیکن اس بات کو کہنے سے پہلے ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیج دیں۔ میں ایران میں جنگ جمل کا مطالعہ کر رہا تھا کہ مجھے جنگ جمل پڑھنا ہے، صفین پڑھنا ہے، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں جنگ جمل ہی اتنی تفصیلی ہے کہ 1 اشرہ چاہیے مجھے، اتنی تفصیل ہے جنگ جمل میں، 1 اشرہ تو خالی جنگ جمل میں چاہیے، لیکن انشاءاللہ 1 سے 1.5 مجلس کے اندر اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ 1 سے 1.5 مجلس کے اندر ہوا کیا؟ بس پوسٹیں جو تھی نا بنی امیہ کو دی جانے لگی۔ پہلی پوسٹ کوفے کا گورنر ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو بنایا۔ کس کو؟ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط۔ یہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کون تھا بھائی صاحب؟ یہ کون تھا؟ یہ تیسرے خلیفہ کا سوتیلا بھائی تھا۔ تیسرے خلیفہ کا کیا تھا؟ سوتیلا بھائی تھا۔ بہت توجہ کریے گا، ترتیب سے یہ تھا کیسا؟ کون؟ ولید ابن عقبہ بن ابی معیط۔ یہ خلیفہ کا کون تھا؟ بولیں، تیسرا سوتیلا بھائی ہے نا تیسرے خلیفہ کا۔ پہلی بات، قرآن کی ایک آیت ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق خبر لے کر آئے تو جستجو کرنا۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ بے دین اگر خبر لے کر آئے
جو گناہان کبیرہ انجام دیتے ہیں، وہ اگر کوئی خبر لے کر آئے تو بغیر تحقیق کے اس کی بات نہ ماننا، یہ اسی ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہے۔ یہ ایک بات پیغمبر نے کس کو کوفے کا گورنر بنایا گیا؟ پیغمبر نے کوفہ کب شہر میں بدلا ہے؟ 16 سے 17 ہجری میں، 16 سے 17 ہجری میں، اور یہ کب کا واقعہ ہو رہا ہے؟ 23 کے بعد کا۔ اچھا، پس آئے ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو بغیر تحقیق کے نہ ماننا، اسی کے بارے میں اتری۔ یہ پہلی بات، نبی نے اس کو کہا یہ جہنمی ہے۔ کس کو نبی نے کہا ہے؟ اسی کو، ولید ابن عقبہ بن ابی معیط کو۔ تیسری بات، یہ زانی ہے، زناکار اور شرابی۔ چوتھی بات، یہ تیسرے خلیفہ کا گورنر، اور کوفے میں اس نے شراب پی کے نماز پڑھا دی صبح کی، ولید ابن عقبہ نے، اور 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھائی، اور 4 رکعت پڑھانے کے بعد کہتا ہے مومنین سے اگر کہو تو اور پڑھا دوں۔ اور جانتے ہیں، خدا کی قسم یہ تاریخ ہے، آپ یہ بتائیے کیوں نہ حسین اپنا خون دیں گے؟ کیوں نہ دیں گے بھائی صاحب دین کو؟ اور اتنے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ آپ ذرا بتائیے گا، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ یہ تیسرے خلیفہ کے گورنر میں رکوع میں جا کر کا اشرب واسقنی، پیو اور پلاؤ، پیو اور پلاؤ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد کا، پیو اور پلاؤ۔ اچھا، اتنا ہی نہیں، یہ بتائیے مسجد کو نجس کرنا کیسا ہے؟ مجھے بتائیے نا، نجس کرنا حرام ہے مسجد کو۔ انہوں نے شراب پینے کے بعد محراب میں قے بھی کیا ہے، الٹی کیا بھائی صاحب شراب کی۔ تو تیسرے خلیفہ کو شراب پیا ہے، بھائی گورنر شراب پی کے نماز پڑھا دے رہا ہے، گھر میں پیو کوئی نہیں مارنے آئے گا، مگر اگر ماحول خراب کرو گے تو کوڑے برسائے جائیں گے۔ رمضان کا بھی یہی حکم ہے، کوئی روزہ نہ رکھے تو گھر میں رہے، لیکن اگر مجمع عام میں اگر کوئی روزہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو دین کہتا ہے کہ 25 کوڑے مارے جائیں اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود روزہ نہیں رہ رہا ہے، حرمت کو پامال کر رہا ہے، رمضان کی حرمت کو پامال۔ اما ہم اسی لکھنؤ میں پڑھے ہیں، اسی مرکز علم و ادب میں نے درس لیا۔ ہم جب یہاں پڑھتے تھے تو ہوٹلوں کی حالت یہ تھی کہ پردے پڑے رہتے تھے، ہوٹلوں پہ پردے پڑے رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ سب پردے ہٹنے لگے، کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے کہ جا کر ان ہوٹل والے سے کہے بھیا پردہ ڈالا کرو، کم سے کم حرمت ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے پردے کیوں نہیں ڈالتے؟ کوئی نے قے کر دیا۔ تو تیسرے خلیفہ کو سزا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ایک مثال دی نا، جگر جگر است، دیگر دیگر است، خون خون ہوتا ہے۔ میں کس کا خون لگا اسلام کے پھیلنے میں؟ بنی ہاشم کا خون لگا ہے نا، یہ حقیقی جانشین ہے۔ آپ کو پتہ ہے امیر المومنین نے یہ جب مدینے میں آیا سب نے اعتراض کیا تیسرے خلیفہ سے، امیر المومنین نے اعتراض کیا بھئی اس کو ہٹاؤ گورنری سے تو ہٹا دیا گیا، پھر اس کی جگہ سعید بن عاص کو گورنر بنایا گیا، یہ بھی بنی امیہ سے، اور یہ بھی گندا ہی انسان تھا۔ اور جب یہ آیا ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط تو امام نے کہا کوئی کوڑا مارے یا نہ مارے، اللہ اللہ میں اسے کوڑے لگاؤں گا، ولو یہ کہ یہ کہیں کہ علی جلاد ہیں، اس لیے کہ علی دین کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، یہ ایک بات ہو گئی، دوسری بات بصرے کا گورنر عبداللہ ابن عامر ابن قریظ کو بنا دیا۔ نام ذرا آپ لیجیے، عبداللہ ابن عامر ابن قریظ کو۔ یہ کون تھے؟ یہ ماموزاد بھائی تھا۔ یہ کون تھا بھائی صاحب؟ یہ ماموزاد بھائی تھا۔ عبداللہ اسے 25 سال کا تھا تو اسے بصرہ دے دیا۔ آپ دیکھ رہے نا کیوں حضرت عثمان کو قتل کیا گیا، کیوں؟ بہت توجہ کریے گا۔ اچھا، اور عیاش مزاج تھا، لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اس کو گورنری سے ہٹاؤ، مگر تیسرے خلیفہ نے پھر بھی
گورنری سے نہیں ہٹایا. آئیے مصر کا گورنر نہیں ہٹایا, مصر کا گورنر عبداللہ ابن ابی سرح کو بنا دیا. کس کو؟ عبداللہ ابن ابی سرح کو. یہ کون تھا؟ یہ رضائی بھائی تھا. یہ کون تھا؟ رضائی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ میں مثال دوں. مثال کے طور پر میں کم سن ہوں اور ابھی اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہوں, اور ایک اور بھی بچہ ہے جو بھی 5-6 مہینے کا ہے. اگر میری ماں اس بچے کو دودھ پلا دے اور کم سے کم 15 مرتبہ پلائیں. کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ پلا دے میری ماں, تو اب یہ میرا بھائی ہو جائے گا. صحیح ہو گئی بات؟ یہ بچہ کیا ہو جائے گا؟ میرا رضائی بھائی ہوگا, یعنی وہ بھائی جو دودھ پلانے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن ابی سر کیا تھا؟ رضائی بھائی تھا. یہ کون تھا؟ یہ اسلام کا مسخرہ اڑاتا تھا, یہ مذاق اڑاتا تھا, اور اتنا مذاق اڑاتا تھا نبی کا, اور اتنا دین کا مذاق اڑاتا تھا کہ نبی نے اس کے بارے میں کہہ رکھا تھا کہ اگر یہ کعبے کے پردے سے بھی چمٹا ہو تب بھی اس کو قتل کر دو. کعبے میں جہاں گھاس نہیں اکھاڑی جا سکتی ہے, جہاں ایک پتا ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا, کہا اگر یہ کعبے سے بھی چمٹا ہو تب بھی اس کو قتل, اس کا خون مباح ہے. اس کو کہاں کا گورنر بنایا گیا؟ مصر. اور اتنے ظلم کیے مصر والوں پہ, مصر والے شکایت کرتے رہے, اسے نہیں ہٹایا گیا. اچھا جانتے کیا ہوا؟ جب نبی نے کہا تھا, نبی نے اپنی حیات میں کہا تھا اس کو قتل کر دینا, تو کچھ دنوں کے لیے مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. کھڑے ہو کے لگاؤ, کھڑے ہو کے. بس آپ نے دیکھا, ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد. تو عبداللہ ابن ابی سر, پیغمبر نے کہا کہ اگر یہ کعبے کے پردے سے بھی لپٹا ہو تو اسے قتل کر دینا. اچھا, تو تیسرے خلیفہ, یہ تو چلا گیا عبداللہ ابن ابی سر پیغمبر کی حیات میں مکہ چھوڑ کے, تیسرے خلیفہ نے اس کو بلایا اور آیا تو تیسرے خلیفہ نبی کے پاس اس کو لے کر آئے, نبی کی حیات میں. اور جب نبی کے پاس لے کر آئے تو نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی اسے معاف کر دیں. تو نبی گرامی نے اپنا سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر تک خاموش رہے. تھوڑی دیر تک کیا رہے؟ آپ بتائیے کیوں خاموش رہے تھے؟ آپ بتائیے کیوں خاموش رہے تھے؟ بھائی صاحب تھوڑی دیر تک خاموش رہے اور اس کے بعد اسے معاف کر دیا.
تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے اس کو واجب القتل بتایا تھا، آپ نے اسے کیوں معاف کر دیا؟ کہا میں خاموش اسی لیے تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھتا اور اسے قتل کر دیتا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ تین، چوتھا آدمی معاویہ کو کہاں کا بنایا انہوں نے؟ دمشق۔ بس دمشق معاویہ کے اختیار میں۔ ولید ابن عقبہ کو کہاں دے دیا بتائیے؟ کوفہ دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ ابن عامر ابن قریظ بصرہ دے دیا، اور عبداللہ ابن ابی سر کو کیا دے دیا؟ مصر دے دیا۔ اچھا، حکم بن ابی العاص، حکم بن ابی العاص کون ہے؟ حکم بن ابی العاص یہ تیسرے خلیفہ کا چچا ہے۔ یہ رسول خدا کے گھر میں سوراخ سے جھانکا کرتا تھا، اور رسول جیسے چلتے تھے ویسے ان کی ایکٹنگ کرتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ رسول پاک کی ایکٹنگ کرتا تھا، تو رسول خدا نے حکم بن عاص کو مدینے سے نکالا تھا۔ پہلے خلیفہ بھی بلانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، دوسرے خلیفہ نے بھی نہیں بلایا، پر تیسرے خلیفہ، آپ یہ بتائیے رحمت للعالمین پیغمبر جسے بھگا دے وہ کتنا گندا انسان رہا ہوگا۔ تو حکم بن ابی العاص کو کس نے بلایا مدینے میں واپس؟ تیسرے خلیفہ نے۔ کیوں قتل کیا گیا تیسرے خلیفہ کو؟ اس لیے سارے مسلمان، اور اتنا ہی نہیں، قبیلہ بنی قزاعہ کا زکوٰۃ جمع کرنے کا ذمہ دار حکم بن ابی العاص کو دیا، اور جب وہ زکوٰۃ جمع کر کے لائے تو 3 لاکھ درہم جمع کر کے لائے، سارا کا سارا پیسہ اپنے چچا کو دے دیا۔ مسلمانوں کی زکوٰۃ کس کو دے دیا؟ اپنے چچا کو۔ کتنے لوگوں کو بتا چکا میں، کتنے لوگوں کے نام؟ اب یہیں پہ آج بات روک دوں گا، یہیں پہ آج کی بات۔ اتنی کرسیاں اتنے لوگوں کو دی، ایک مرتبہ میرے ساتھ ہو جائیں، اور پھر محرم کے اب رونے کے دن ہیں، پھر عزائے سید الشہداء اور مصائب آل محمد۔ ایک مرتبہ چاہوں گا اپنی بات کو۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ایران کیسے فتح ہوا، دوسری بات یہ ہوئی کہ تیسرے خلیفہ کو کیسے چنا گیا، تیسری بات یہ ہوئی کہ شورا کے مقابل میں امیر المومنین کا احتجاج کیا تھا، چوتھی بات یہ ہوئی کہ تیسری خلافت میں امام کا کردار کیا تھا، کیسے ان کو بچایا، پانچویں بات یہ تھی کہ جب عثمان مسند خلافت پر آئے تو بڑے بڑی پوسٹیں اپنے رشتہ داروں کو دے دیا۔ کوفہ کس کو دیا؟ ولید ابن عقبہ بن ابی معیط کو۔ بصرہ کس کو دیا؟ عبداللہ ابن عامر ابن قریظ کو۔ مصر کس کو دیا؟ عبداللہ ابن ابی سر کو۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ دمشق کو کس کو دیا؟ امیر شام کو۔ ایک بہت بڑا رائٹر ہے ویل ڈوران، اس نے معاویہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پورا کا پورا یہ دنیا دار انسان تھا، اس کو دین سے کوئی مطلب نہیں تھا، یہ ہم نے نہیں لکھا ہے۔ حکم بن ابی العاص جس کو رسول نے بھگایا تھا اس کو مدینے میں بلایا گیا، مروان کو بھی بھگایا تھا۔ ایک روایت کہ مروان کو بھی کیا کیا گیا؟ بلایا گیا۔ کل کی گفتگو مروان کیسا، اس کو رسول خدا نے کہا کہ الوضع ابن الوضع، یہ چھپکلی ہے اور اس کا باپ بھی چھپکلی ہے، چھپکلی ابن چھپکلی کہا اس کو۔ کیوں مروان کو چھپکلی کہا، کیوں حکم کو چھپکلی کہا؟ یہ کل یہ جو چھپکلیاں گھروں میں ہوتی ہیں نا، پانچویں امام نے کہا ہے کہ ان کو مار کے غسل کیا کرو۔ پانچویں امام بیٹھے تھے اور پانچویں امام کے صحابی بیٹھے تھے، تو انہی بنی امیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک چھپکلی وہیں دیوار پہ آئی اور اس نے منہ سے اپنی زبان نکال کے ایسے کر دیا۔ تو امام تو ہر ایک کی زبان کو سمجھتے ہیں، امام نے اپنے ساتھی سے کہا پتہ ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا آپ بتائیے۔ کہا یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم لوگ بنی امیہ کی برائی کرو گے تو میں علی پہ لعنت کرتی رہوں گی۔ اب آپ کو پتہ چلا کیوں مروان کو نبی نے کہا تھا یہ چھپکلی ہے اور چھپکلی کا بیٹا ہے، ان کو علی سے نفرت ہے، چھپکلی کو علی سے محبت نہیں۔
انہیں یہی یزید سے، معاویہ سے، یہ میرے پانچویں امام کا بیان کا، اسی لیے کہا کہ بنی امیہ کا جب آدمی رہتا ہے نا تو یہ امام کا بیان ہے، وہ دکھنے میں آدمی دکھتا ہے، جب مرتا ہے تو چھپکلی کی شکل میں جاتا ہے وہاں کے اوپر، کا دشمن علی جب مرتا ہے نا چھپکلی کی شکل میں۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر دیا۔ محرم کی 5 تاریخ ہے، محرم کی 5 تاریخ، سعید کے جذبے کو سنا کل آپ نے، مسلم ابن اوسجا کے جذبے کو سنا، اب خون کی باری ہے، مورخین کی رسائی ہاں خیموں تک نہیں ہو سکتی ہے مگر احساس کی رسائی ہوتی ہے۔ بیویاں اپنے بچوں کو سمجھاتی تھیں کہ دیکھو کل حسین کے کام آنا ہوگا۔ زینب اپنے دونوں ماں جائے اور محمد سے سمجھا رہی ہوں گی، اے اون محمد، کل ماموں کے بارگاہ میں تمہیں قربانی کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، تم دادا جعفر طیار کی شجاعت دکھا دینا اور نانا علی مرتضیٰ کی شجاعت دکھا دینا، اجرکم اللہ۔ بڑا اہتمام کیا تھا عبداللہ نے اون محمد کو امام حسین کے ساتھ کرنے کے لیے۔ جناب اون محمد کربلا سے سید الشہداء کے ساتھ ساتھ نہ تھے، حضرت عبداللہ دونوں حضرات کو مکہ مکرمہ لائے تھے، اور حسین کے ساتھ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ نے یہی کہا تھا، اے میرے بچوں دیکھو ماموں پہ ضرورت پڑ جائے نا تو اپنی جان ماموں پہ قربان کر دینا۔ یہ عبداللہ کا اہتمام تھا اور ایک طرف زینب کا اہتمام تھا، اے میرے بچوں ارے ماموں کے سامنے قربان ہو جانا، دادا کی شجاعت دکھانا ہوگا، نانا کی شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اب جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور محمد حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، حسین نے انہوں محمد کو اجازت دی، ہاں دونوں ماں جائے میدان جہاد میں آئے۔ ہاں لڑتے لڑتے عجب نہیں ایک بھائی فرات کی طرف بڑھنے لگا تو دوسرے بھائی نے کہا، بھیا ارے سکینہ پیاسی ہے، اے بھیا اصغر پیاسا ہے، اے بھیا پانی نہ پی لینا، اجرکم اللہ۔ دونوں حضرات شہید ہوئے، لاش آیا، زینب نے خالق کا شکریہ ادا کیا، اے مالک میری تیری بارگاہ میں زینب شکریہ ادا کرتی ہے، میرے دونوں بچے تیری راہ میں کام آ گئے، اجرکم اللہ۔ جب یہ خبر مدینے میں پہنچے، محمد حنفیہ تک پہنچے، حسین شہید کر دیے گئے، محمد حنفیہ وضو کر رہے تھے، آنکھ سے آنسو تشت میں گرنے لگا، اور جب عبداللہ تک یہ خبر پہنچے، ایک مرتبہ عبداللہ نے لوگوں کو خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد کہا، اے میرے اللہ اگر میں حسین کی نصرت کو نہ جا سکا مگر تیرا شکر، میرے 2 بچے اور محمد حسین کے کام آ گئے، میرے 2 بچوں نے اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کیا۔ فضا میں کورام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وابنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ
بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نازوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ معبود ہماری اس مختصر سی عزا کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ہمیں جو جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما، ہمیں جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سر پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، مظلومین کی نصرت و حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔